بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ اپنے سوا کسی کو بھیدی نہ بناؤ، کیونکہ دوسرے تمہاری تباہی میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ جب لوگوں پر فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ کچھ لوگ دوسروں کا مذاق اڑائیں گے، عزت خدا کی دین ہے۔ نیکی کی توفیق تو خدا ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ خدا کی راہ میں اپنی حاجت سے زیادہ خرچ کرو۔ جو شخص عزت کا خواہ ہو، اس کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی فرما برداری کرے، کیونکہ عزت ساری خدا کی دین ہے۔ ہر نعمت کا ملنا آزمائش ہے کہ تم شکر کرتے ہو یا ناشکری۔ مصیبت کی برداشت کے لیے صبر اور نماز کا سہارا پکڑو۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، جو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، زمین اس کو جلد اپنے پاس بلا لیتی ہے۔ اللہ ظالموں کو محبوب نہیں رکھتا۔ اگر تم ایک دوسرے کو معاف کر دو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور کچی بات کو جھوٹ کے ساتھ مخلوط نہ کرو، اور جان بوجھ کر حق بات کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو۔ تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر نہ کھاؤ، اور نہ اسے بطور رشوت حاکموں کے پاس پہنچاؤ۔ بعض اوقات مجرم کو معاف کرنا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ اے انسان، خدا نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ مالداروں کے ساتھ عالموں اور زہدوں کی دوستی ریاکاری کی دلیل ہے۔ جو شخص کو سال بھر تک کوئی تکلیف یا رنج نہ پہنچے، بس وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہے۔ دنیا جس کے لیے قید ہے، قبر اس کے لیے آرام گاہ ہے۔ عقل مند کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، مگر بیوقوف کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ عالم جس سے علم کی بات نہ پوچھیں، وہ ہتھیار جس کو استعمال نہ کیا جائے، وہ مال جس کو خیر میں خرچ نہ کیا جائے، وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے، وہ مسجد جس میں نماز نہ پڑھی جائے، وہ نماز جو مسجد میں نہ پڑھی جائے، وہ اچھی رائے جس کو قبول نہ کیا جائے، وہ مصحف جس کی تلاوت نہ کی جائے، وہ زاہد جو خواہش دنیا دل میں رکھے۔ یہ سب چیزیں انسان کو کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اے انسان، اگر تو معبود حقیقی کی پرستش نہیں کرنا چاہتا تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی استعمال نہ کر۔ نعمت کا غلط جگہ پر خرچ کرنا نعمت کی ناشکری ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہاتھ چلانا ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ عمدہ لباس کے شوقین کفن کو یاد رکھ، عمدہ مکان کے شیدائی قبر کا گڑھا مت بھول، عمدہ غذاؤں کے کھانے والے کیڑے مکوڑوں کی غذا بننا یاد رکھ۔ تعجب ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کو برحق جانتا ہے پھر بھی غیروں سے مانگتا ہے۔ تعجب ہے اس پر
جو دنیا کو فانی جانتا ہے پھر بھی دنیا سے محبت رکھتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو شیطان کو دشمن جانتا ہے پھر بھی اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو جنت پر یقین رکھتا ہے پھر بھی دنیا کے ساتھ آرام سے رہتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو موت کو حق مانتا ہے پھر بھی ہنستا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو حق جانتا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے پھر بھی مال جمع کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو رزق تو خدا کا کھاتا ہے اور کام شیطان کے لیے کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے ایسے 10 کام بتائیں جو جنت میں لے جانے والے اور جہنم سے دور کرنے والے ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم نے بڑی اہم بات پوچھی، یہ اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے اعمال کی فہرست بتاتے ہوئے فرمایا، دیکھو، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ نمبر 2، نماز ٹھیک سے ادا کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا تاکہ تمہارا مال حلال ہو سکے۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، اور خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازوں کی نشاندہی نہ کروں؟ میں نے کہا، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو، روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھاتا ہے جس طرح پانی آگ کو زیادہ سے زیادہ دیا کرو۔ نمبر 6، اور آدھی رات کے بعد آدمی کا نماز تہجد پڑھنا تو خدا کے ہاں بہت محبوب عمل ہے اور یہ نیک بندوں کی معروف خوبی اور پہچان ہے۔ نمبر 7، اس کے بعد آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتاؤں جو دین کا سر اور ستون اور کوہان کی حیثیت رکھتی ہیں؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو، دین کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے۔ نمبر 8، پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس پر ان سب نیکیوں کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تم اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا جو کچھ ہم بولتے ہیں اس پر پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، اے معاذ، تمہاری زندگی لمبی ہو۔ زبانوں سے بے سوچے سمجھے نکلنے والی باتیں ہی آدمی کو آگ ہی میں منہ کے بل گرائیں گی۔ آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے، جو کچھ بولے سوچ سمجھ کر بولے۔ زبان اگر بے لگام ہو جائے تو بیشتر گناہ سرزد ہوں گے۔ وہ بندگان خدا کو گالی دے گا، غیبت کرے گا اور تہمت لگائے گا، اور یہ گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے آدمی اپنے روزوں اور نمازوں کے باوجود جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نمبر 9، رزق حلال۔ حرام رزق سے
آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 10، حقوق العباد، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، غریبوں، مسکینوں، والدین، بیوی، اگر ان کی حقوق ادا کر دیں تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے مگر انسان اپنے خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں خدا نہ ہو۔ تلوار کا زخم جسم پر لگتا ہے اور زبان کا روح پر۔ دنیا خدا تعالیٰ کی سرا ہے جو آخرت کے مسافروں کے لیے واقف ہے۔ مخاطب کو ایسی بات مت کہو جو اس کی سمجھ سے باہر ہو۔ جب زبان درست ہو جائے تو دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ زبان کی لغزش قدم کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ بڑا خطا کار لوگوں میں وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کا ذکر کرنے میں لگا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ امید رکھ مگر اپنے رب سے، اور مت ڈر کسی سے مگر اپنے گناہ سے۔ اپنا بوجھ دوسروں پر مت ڈالو، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ دنیا ہر وہ کام ہے جس سے مقصود آخرت نہ ہو۔ جنت کے اندر رونا عجیب ہے اور دنیا کے اندر ہنسنا عجیب تر ہے۔